کلام لکھنے والے ہیں عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی، اور حضور کے وصال سے 650 سال بعد یہ کلام لکھا گیا ہے۔ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اور امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک ہی دور ہے، 50 سال کا فرق ہے۔ اس واقعے کو سہارنپوری کے ایک علامہ ہیں ذکریہ سہارنپوری، انہوں نے اس واقعے کو کوٹ کیا ہے۔ قافلہ مدینہ پاک جا رہا تھا، مجھ سے بھی علماء سے بھی کتب میں بھی آپ نے یہ یاد کیا ہے، جیسے قافلہ سرحد کے قریب پہنچا، مدینے کے گورنر کو حضور کی زیارت ہوئی، کہا افغانستان کی طرف سے قافلہ آ رہا ہے، سب کو اجازت ہے، ایک نام عبد الرحمن جامی ہے وہ نہ آئے واپس۔ سپاہیوں کے ساتھ حکم کون ہے؟ میں، تو نہیں جا سکتا، واپس۔ گرامی قدر جیسے واپس، کپڑے پھاڑے، امامہ شریف نیچے، وہ زمین پہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے، قافلہ چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک بکریوں کا ریوڑ دکھائی دیا، چھڑی پکڑی، چرواہا بن کے بکریوں کے پیچھے پیچھے۔ قافلے والوں کی پھر نظر پڑ گئی، کہا جسے چھوڑا تھا پھر آ گیا۔ جیسے ہی قافلے والوں کو دیکھا، قافلہ رکا ہوا کہ مجھے پھر دیکھیں گے، چھڑی چھوڑی بکریوں کے ریوڑ کے اندر، ان گھٹنوں کے بل، ان ہاتھوں کے بل۔ یہاں 4 مصرے پنجابی کے شاعر نے کہے، میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، میں قسم خدا دی کھانا، میرے سوہنے جیا کوئی اور بھی۔ پکڑا، نکالا، واپس پہنچایا، سال پھر آیا، قافلہ پھر تیار ہوا، جامی پھر چلا۔ اس سرحد کے قریب پہنچنے سے پہلے قافلے کے امیر سے کہا، گورنر بھی وہی ہے، شہر بھی وہی ہے، سفر بھی وہی ہے، رستہ بھی وہی ہے، وہ مجھے نکال سکتا ہے، سامان میں چھپا لے۔ لکڑی کا صندوق سامان میں رکھا، اونٹ پہ سوار، قافلہ پھر چلا، حضور کی پھر زیارت، پھر آ رہا ہے، واپس پلٹاؤ۔ پھر پہنچا، سامان کی تلاشی لی، جامی مل گیا، ہتھ کڑی لگائی، قید خانے میں ساری رات روتا رہا۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا، مدینے سے ایک ہوا کا جھونکا آیا، جامی نے ہوا سے بات کرتے ہوئے، مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تو نہ جا سکا، تو تو جا سکتا، جا میرے کریم کی بارگاہ میں، میرا یہ پیغام، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، جانب بطحا گزر کن۔ بس 2 منٹ مجھے دے دیں سیلفی برادران، ذرا تھوڑا سا اللہ، جانب بطحا گزر کن، ضیاء عالم محمد را خبر، عالم محمد را اللہ خبر کن، توی سلطان عالم یا محمد، توی سلطان عالم یا محمد، ضرور لطف سوء من نظر، لطف سوء من نظر کن، بابوری جان مشتاقم در بابوری جان مشتاقم در آدھا، فدائے روضائے خیر البشر، بشر کن، ترجمہ ہوائے دیش محبوبہ،
دے جائی میرا حوال حضرت نو احوال حضرت نو سناوی علماء بزرگ بس دعا کریں، باقی ہاتھ اٹھا سکتے ہو، نیچے نہیں، دونوں ہاتھ بلند چاہیے۔ آقا کی جو بستی ہے، ایسا نہیں آپ کو حضور کے مدینے کا واسطہ دیتا ہوں، چادروں سے نکال ہاتھ۔ آقا کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، آقا کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں رحمت برستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ اسی وزن پہ میرا اپنا لکھا ایک شعر بھی سن لیں، ارے جہاں آؤ سنو لگے جہاں میلے ہیں، مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں حسنین کھیلے ہیں، مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ ہوائے دیس محبوبہ دھاوی۔ اب پتہ نہیں کس کے کہنے کا صدقہ آج بگڑی سب کی بن جائے، صرف 2-4 بار اٹھا ذرا ہاتھ اور بلند آواز میں مل کے کہیے یا رسول اللہ، رسول اللہ۔ نتیجہ دے رہا ہوں، ساری رات روتا رہا، آنسو بہاتا رہا، حضور کو یاد کرتا رہا۔ جا ادھر میرے آقا کی پھر زیارت ہوئی، اب میرے آقا کے چہرے پہ جلال ہے، میرے کریم کا فرمان کہ تیری مجال کیا ہوئی کہ تو نے میرے جامی کو قید میں رکھا ہے۔ گورنر حضور کے قدموں میں گرا، عرض کی آقا معاملہ کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا اٹھو جاؤ رہا کرو میرے شہر لے کے آؤ۔ ارے آقا بتا تو دیجئے معاملہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ کچھ نعتیں لکھ کے میرے شہر آ رہا تھا، اگر میرے قدموں میں کھڑے ہو کے مجھے کوئی نعت سنا دیتا تو محبت کا تقاضا یہ تھا کہ مجھ محمد کو اپنی قبر انور سے باہر نکل کر جامی کو سینے سے لگانا۔ ہوائے دیس محبوبہ دے جائی میرا احوال حضرت نو مشرف برچے شد جامی، مشرف غیج شد جامی ز لطف خدایا